دوست بھائی جن کا اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے کہ مجھے یہاں آ کر دلی مسرت ہوئی ہے، اور میں یہاں پر موجود اپنے تمام تنظیمی بھائیوں کا دل سے شکریہ ہمارے تمام جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور جو ہمارے سی او سی کے ممبران ہیں اور ہمارے جو رابطہ کمیٹی کے سابقہ لیکن باقی جتنے بھی یہاں دوست موجود ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اورنگی ٹاؤن میرے لیے نیا نہیں ہے، میں پچھلے سال بھی رمضان میں یہاں سحری پر آیا تھا، اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے اورنگی اور قصبہ علی گڑھ کہ یہاں سینٹر کے ٹاؤن کے بھی لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں۔ میں بھی جب آ رہا تھا تو راستے میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ اورنگی ٹاؤن میں سب سے بڑے مسائل کیا ہیں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں لوگوں کے جو شناختی کارڈ وہ یہاں رہنے والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وفاق کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے میں خاص طور پر اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ کے تمام وہ لوگ جن کے آج دن تک شناختی کارڈ نہیں بنے ہیں، میں ذاتی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کے پاس جا کر اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ کے یہ رہائشی اتنے ہی سچے پاکستانی ہیں جتنا کہ اور علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے اور لوگوں کو پانی میں ملنے میں بڑی تکلیف ہے، تو میں کل ہی ایم ڈی واٹر بورڈ کو بلاؤں گا اور خاص طور پہ جو اس علاقے کے ایکسیس ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ جتنا اور علاقوں میں پانی دیا جاتا ہے اتنا ہی پانی اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ کے رہنے والوں کو دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کرائیں گے۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے بلکہ یہ وہ محبت ہے جو آپ نے ہمارے نمائندوں کو منتخب قرار دی۔ ویسے بھی آپ کے جو یہاں کے نمائندے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، وہ آپ کے مسائل لے کر ہمیشہ ہی سندھ کی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو اس میں پیش کرتے ہیں، لیکن بحیثیت گورنر سے میں یہاں آپ ہی کا نمائندہ ہوں، مجھے ایم کیو ایم پاکستان نے ہی گورنر سندھ نامزد کیا ہے، تو میرے بھی یہ فرائض میں شامل ہے کہ میں اپنے اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ کے لوگوں کو یا ان کے مسائل کو اسی طرح سے حل کرنے کی کوشش کروں جو ان کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے گورنر ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوگ روزانہ کی بنیاد پر افطاری اور ڈنر کے لیے آتے ہیں اور روزانہ ایک پلاٹ کی قراردادی کی جاتی ہے، اور ایک خوش نصیب جو وہیں موجود ہوتا ہے اسے وہ پلاٹ نکلتا ہے اور روزانہ ایک عمرے کے ٹکٹ کی قراردادی کی جاتی ہے۔ اور روزانہ تقریر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو اتنے بھی لوگ ہیں اس شہر میں رہنے والے، اس صوبے میں رہنے والے، وہ میری فیملی، تو آج میں یہاں بھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے اورنگی ٹاؤن اور قصبہ علی گڑھ کے لوگ ہیں یہ میری فیملی ہے، اور جس کے جو بھی مسائل ہیں اسے ہم ہنگامی بنیادوں پر حل کریں گے۔ 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں
آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں. آج 11 مہینے ہو گئے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی بچہ کوئی بچی ہماری کوئی 6 لاکھ کما رہا ہے مہینہ, کوئی 8 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے, اور ان کو یہ پیمنٹ ڈالرز میں آ رہی ہے, کیونکہ ہم جو ان کو ایڈوانس کورسز کروا رہے ہیں وہ مارکیٹ میں 9 لاکھ روپے کا کورس ہے جو گورنر ہاؤس میں بالکل مفت کرایا جائے گا. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں, اور خاص طور پر قصبہ علی گڑھ اور اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا جو بھی شخص ہمارے ایم پی اے اور ایم ایل اے کے طرف سے گورنر ہاؤس آئے گا, اس کو فوری طور پر ایڈمیشن کر دیا جائے گا, اس کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں. اور آپ لوگ بھی اس میں کوئی شرم محسوس نہ کریں. اگر کوئی 8ویں پاس بھی ہے, کوئی 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی ہے, یا کوئی آدمی جس کی عمر زیادہ ہے, اگر وہ 8ویں پاس ہے تو بھی اس ایڈوانس آئی ٹی کورس کو سیکھنے میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بلا جھجک وہاں آئیں, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی 6 سے 8 مہینے میں اتنا آئی ٹی کا ہنر سکھا دیں گے کہ آپ بھی 4 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کمائیں. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو آج گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے جو پڑھ رہے ہیں, آپ آ کر ان کی زبانی سیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج حکومت پاکستان اور خاص طور پر ایم کیو ایم پاکستان یہ پوری کوشش کر رہی ہے, ایک ایک ہمارا ایم پی اے اور ایک ایک ایم ایل اے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس شہر کے مسائل حل. ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ 12 سال سے ایک حکومت اس صوبے میں ہے. میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے شہر کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے. کل میں جیو کی نشریات میں کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا, جس میں انہوں نے واضح طور پر کراچی کی ایک ایک گلی میں ہزاروں ٹن کچرا پڑا ہوا دکھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہریوں کے لیے پریشان کن بات ہے. صحت کے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں, ہمارے شہر میں پانی کا ایشو ہے, پانی لوگوں کو گھروں میں نہیں مل رہا ہے, گیس نہیں مل رہی تھی. 3 دن پہلے میں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی, تو کل مجھے ایم ڈی سوئی صدرن مل کر گئے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ مل کر گئے ہیں کہ وہ کم از کم شہری اور افطاری میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ صوبہ ترقی نہیں کرے گا. یہ صوبہ پاکستان کی معیشت میں 70% سے زائد ٹیکس جمع کراتا ہے, اور کراچی, صرف کراچی 60 سے زائد % پورے پاکستان کی معیشت کا حصہ ہے. اور آج میرے شہر کی گلیاں آج وہ منظر پیش کر رہی ہیں جو کبھی وہ دوروں پیش کیا کرتا تھا. آج میرا یہ شہر جو کہ روشنیوں کا شہر تھا, اسے مجرموں کا شہر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, جسے الحمدللہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے گورنر ہاؤس کو روشنیوں سے, کمکموں سے ایسا سجایا گیا ہے جیسے کبھی اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا گیا. لیکن رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں 10 لاکھ لوگوں کی افطاری کا, ڈنر کا ہم نے اہتمام کیا ہے, انشاءاللہ یہ جو روشنیاں اس بابرکت مہینے میں ہم نے اس گورنر ہاؤس میں لگائی ہیں, انشاءاللہ پورا شہر ایسی ہی روشنیوں سے ایک بار پھر جگمگائے گا. اور ایک بار میں پھر ڈمپر مافیا کو, یہ جو قاتل, جو ٹریفک گردی کے ذمہ داران کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار قانون میں رہ کر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ شاید قانون کو جرم نہیں روک رہی, اس لیے کہ کل بھی ڈمپر تلے ایک موٹر سائیکل سوار کو
قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس شہر میں جس کی مرضی آ رہی ہے، کوئی ڈرگ مافیا کا کام چلا رہا ہے، کوئی ٹینکر مافیا کا کام چلا رہا ہے، کوئی چھتیں ڈال رہا ہے، اور کراچی جو کہ ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے، جہاں پورے ملک سے لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، آج جو یہ شہر منظر پیش کر رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن ہم کب تک خاموشی اختیار کریں گے؟ ہم کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا پڑے گا۔ اگر مسیحا نہیں بنے گے، کس کا انتظار کریں گے؟ کون آ کے میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں دبائے گا؟ کون آ کر میرے ان نوجوانوں کو یہ کہے گا آؤ آ کر اس کاروبار پر بیٹھو اور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے اپنا گھر بناؤ، اپنی گاڑی خریدو، اور اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے ہم آپ کے لیے یہ کام کر کے دے رہے ہیں؟ جب ہمارے روڈ راستے ہی نہیں بن رہے تو فیوچر کیسے، مستقبل کیسے سامنا ہوگا؟ اس شہر میں ہر زبان کا بولنے والا شخص رہتا ہے، ہر مظلوم شخص اس شہر میں رہتا ہے، کیونکہ جو میرے دوست ہمارے مختلف شہروں یا گاؤں میں سندھ میں رہتے ہیں، وہ بھی ظالم وڈیروں اور جاگیرداروں کا شکار ہے ظلم کے، اس لیے وہ پیسے کمانے، نوکری کے لیے شہر میں آتے ہیں، اور اگر شہر میں آ کر بھی ان کے بچوں کو ڈمپر تلے کو چل دیا جائے پھر اور کوئی آواز بھی نہ اٹھائے تو یہ نہیں چلے گا، یہ ٹریفک گردی نہیں چلے گی۔ اس شہر کو آپ کو روشنیاں واپس کرنی ہے، اس شہر کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا، اس شہر کے لوگوں کے لیے روزگار دینا ہوگا، اس شہر سے جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس کرنا ہوگا، کیونکہ میرے شہر کے نوجوان آج اپنے مستقبل سے پریشان ہیں۔ میرے شہر کے نوجوانوں کو یہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، میرے شہر کا نوجوان میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتا، میرے شہر کا نوجوان آج اس شہر میں اپنی چھت، اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ یہ شہر ہمارا شہر ہے، اس شہر کو روشنیاں، روزگار، پانی، گیس، بجلی اور آزادی سے، جرائم سے پاک، اسٹریٹ کرائم سے پاک شہر میں جینے کا حق دینا ہو۔ کیوں اور بات کیا ویڈیو بنائے؟ آپ کو بات سنیے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب بھی آپ ڈمپر مافیا کی بات کرتے تو آپ کو دھمکیاں ملتی، ڈرتے برتے نہیں ہیں کیا آپ؟ دیکھیں، مجھے سیریس تھریٹ ملی ہوئی ہے، یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ایک دن بھی اتنا سا بھی نہیں کر رہا۔ آج آپ کے سامنے آپ گواہ ہیں، گورنر ہاؤس میں روزانہ 15 سے 20 ہزار لوگ ہوتے ہیں اور میں ان کے درمیان کھڑا ہوں۔ آج بھی میں آپ سب کے درمیان کھڑا ہوں۔ میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ نے یہ منصب دیا ہے تو میرا اللہ مجھ سے جواب مانگے گا، میں اللہ کو جواب دے ہوں، میں ان میں سے کسی کو جواب دے نہیں۔ اور جب اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر انسانوں سے بات کرنا۔ اور میں نے کون سا اس شہر میں شوگر مل کا لائسنس مانگا ہے؟ میں نے اس شہر میں کون سا پرمٹ مانگا ہے؟ کون سے ایس پی سی سے بلڈنگ کے نقشے پاس کرانے کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو پھر بات تو وہی کر رہا ہوں جو 77 سال گزرنے کے باوجود آج لوگ پانی، بجلی اور گیس کے لیے محتاج ہیں۔ آج ہمارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج ہمارے بچوں کو اسکول میں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں مل رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے حق کی بات کر رہا ہوں۔ شجاعت بھائی آپ گواہ ہیں، رافع بھائی پچھلے 2 رمضانوں میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی میری بات بدلی، یا آپ بتا دیں کہ نہیں پچھلے رمضان آپ نے یہ بات نہیں کی تھی۔ لوگ جب میں ان کے حق کی بات کرتا ہوں تو دوسرے دن صبح نکل چلتا ہے، سب سے پہلے میری بھائی کا فون آتا ہے،
کہہ رہے خیریت، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے گورنر رہا ہے۔ ارے بھائی اگر عوام کی بات کرنے پر، بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینے پر، لوگوں کے حق کی بات کرنے پر کوئی ہٹاتا ہے تو کتنی بار ہٹائے؟ 100 بار ہٹائے۔ کتنی بار ہٹائے؟ 100 بار۔ بھائی زور سے تو بولو۔ پھر آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے نام کے نعرے نہ لگائے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ باری کام ہے۔ کیوں شریف بھائی؟ شکیل بھائی پہلے مجھے بتا دیا کہ 2-4 ایسے نعرے لگائیں گے تاکہ صبح جو ہے وہ چارج فریم کیا جائے۔ تو بھائی مجھے کوئی لیڈر نہیں بننا ہے، لیڈر ہمارے امین بھائی موجود ہے اور خالد منظور بھائی کو اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ میرا تو صرف ایک مقصد ہے، یہ جو میں آپ کے اس علاقوں میں آپ کے اس پہر آ رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہزاروں لوگوں کو بلانے کا بھی مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے کہ بھائی اگر شہر ویران کر دیں گے، ہر آدمی اپنے گھروں اور آفیسز کے اندر بند ہو جائے گا تو میرے شہر کی معیشت کیسے چلے گی؟ اس شہر کا روزگار کیسے چلے گا؟ اس شہر کی دکانیں کیسے چلیں گی؟ اس شہر کے ریسٹورنٹ کیسے چلیں گے؟ ہر وقت اگر ایک ہی بات سننے کو ملے گی کہ حالات خراب ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، لوگوں کو ڈمپر تلے کچلا جا رہا ہے، تو پھر کیا گھر سے نکلنا چھوڑ دیں؟ کیا پھر جینا چھوڑ دیں؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا حق لیں گے، اپنے حق کے لیے جیئیں گے۔ اور میں نے گورنر ہاؤس میں بھی کہا تھا، یہاں کے اورنگی ٹاؤن والوں کو بھی کہتا ہوں، کوئی پولیس والا تمہیں تنگ کرے، کوئی کسی کا مالک مکان زیادتی کرے کسی کے ساتھ، کوئی واٹر پمپ والا، بھائی ایک کام کریں آپ آگے بات کریں، کون بول رہا ہے اتنے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس کے بعد ایک بیل لگی ہوئی ہے، کبھی آ کر اور بجا کر دیکھیں، وہاں پر آپ جو زیادتی کر رہا ہو اس کو کہے کہ میں گورنر کا بھائی ہوں، یہ اجازت دے رہا ہوں۔ کوئی بہن کو تنگ کرے، وہ بہن کہے کہ میں گورنر کی بہن ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور یہ زبانی اجازت نہیں دے رہا، آپ آزما کر دیکھیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو یہ ہمت دینی ہے کہ وہ ہمت اور جداری کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق پرست گورنر، ایم کیو ایم پاکستان کا نامزد گورنر اپنی پارٹی، اپنی تنظیم اور اپنے لوگوں اور اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کبھی نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ 6 کنال بنانے کی باتیں کی جا رہی ہے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو قحط زدہ ہو گئی، کراچی میں پہلے پانی نہیں آتا، کراچی اور قحط زدہ ہو جائے گا، تو واقعی 6 کنال سے کراچی قحط زدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے صوبے کے لیے، میرے شہر کے لیے اور میرے باقی شہروں کے لیے جو چیز فائدہ مند ہو، سود مند ہو، اس میں سیاست نہیں ہو۔ سیاست گئی ایسی تیسی، اگر ضرورت ہے تو بنے، نہیں ضرورت ہے تو نہیں بنے۔ آج ہم سیاست کی نظر اس شہر کو کر کر دیکھ چکے ہیں۔ جنہوں نے اس شہر کو سیاست کی نظر کیا آج وہ خود پچھتا رہے ہیں۔ آج یہ شہر لاوارثوں کی طرح نظر آتا ہے۔ آج ہمیں سمجھنا ہوگا یہ جو سوشل میڈیا کی سیاست ہے، یہاں جتنے نوجوان کھڑے ہیں، مجھے کوئی ایک بتا دے کہ جب سے ایم کیو ایم پاکستان نے مجھے گورنر بنایا اس سے پہلے گورنر ہاؤس میں کوئی یونیورسٹی بنی تھی؟ نہیں بتاؤ بنی تھی؟ کیا اس سے پہلے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے تھے؟
کیا 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کرنے والوں نے 1 کروڑ نوکریاں دی شہر کو؟ 50 لاکھ گھر ملے؟ تو پھر سوشل میڈیا پہ کیوں خامخواہ میں پوسٹ لگاتے ہو بھائی؟ جس نے دروازہ کھولا، جس نے یونیورسٹی بنائی، جو آپ کے سامنے عوام میں کھڑا ہے، اس نے صرف کراچی سے ووٹ لیا. میں نام لے کے کہتا ہوں، پی ٹی آئی نے ووٹ دیا. ایک دن ان کا وزیر اعظم آپ کے شہر میں رکنا گوارا نہیں کرتا تھا. ایک دن وہ شہر میں نہیں رکا. امین بھائی سے پوچھو، رکا؟ پھر تو کون سی سیاست ہے بھائی؟ کیا آپ کے روڈ راستے بن گئے؟ بس صرف ایک بھیڑ چال لگائی گئی، کچھ نہیں کیا شہر میں. آج 9.5 لاکھ لوگوں کو اس گورنر ہاؤس سے، اس حق پرست گورنر نے 9.5 لاکھ راشن کے باکسز دیے. 11,000 موٹر بائک دیے جن کی چوری ہو گئی تھی شہر سے. ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. دعوے اس نے کیے تھے، ہم نے وعدے بھی کیے تھے، اس کے دعووں کو پورا کر کے دیا. اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالیٰ نے منصب پر بٹھائے رکھا، آپ کی بات ہوگی، عوام کی بات ہوگی، آپ کے حقوق کی بات ہوگی. آپ گورنر ہاؤس آئے، وہاں بیٹھ کر عدالت کر رہے ہیں. آپ کے مسائل کے لیے میں اور میری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہے.